معروف صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور پی ٹی آئی کی قیادت اتنی نااہل اور نکمی ہے کہ سن 2018 میں اسے اقتدار میں لانے والی طاقتوں کی بھرپور حمایت، سرکاری وسائل کے کھلم کھلا استعمال اور دھاندلی کے باوجود اسے کے پی میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سن 2018 کے عام انتخابات جعلی تھے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی بتاتے ہیں کہ یہ انتخابات صوبے کے صرف 17 اضلاع میں منعقد ہو رہے تھے، نہ کہ پورے صوبے میں۔ زیادہ تر الیکشنز ان اضلاع میں کروائے گئے جو پی ٹی آئی کا گڑھ سمجھے جاتے تھے۔ صافی کہتے ہیں کہ پشاور ویلی، جس میں پشاور شہر کے ساتھ مردان، نوشہرہ، چارسدہ اور ثوابی شامل ہیں، پی ٹی آئی کا اصل گڑھ ہے۔ جب یہاں پر پی ٹی آئی کا اتنا برا حشر ہوا ہے تو الیکشن کے دوسرے مرحلے میں تو اس کا حشر کئی گنا زیادہ برا ہوگا، کیونکہ اگلے مرحلے میں ہزارہ ڈویژن کے مانسہرہ اور ایبٹ آباد جیسے علاقے شامل ہوں گے جو بنیادی طور پر مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح مالاکنڈ ڈویژن کے دیر اور سوات کے اضلاع ہوں گے، جہاں سے 2018 کے الیکشن نما سلیکشن میں بھی جماعت اسلامی اور مسلم لیگ نون نے سیٹیں نکالی تھیں۔ اسی طرح الیکشن کے دوسرے مرحلے میں شمالی اور جنوبی وزیرستان بھی شامل ہوں گے، جو تاریخی طور پر جے یو آئی فے کا گڑھ ہے، یا اب وہاں پی ٹی ایم کا غلغلہ ہے۔ یوں دوسرے مرحلے میں اگر واقعی انتخابات ہوئے تو پی ٹی آئی کا حشر اب سے بہت برا ہوگا۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ صوبہ چلانا تو درکنار، پی ٹی آئی کی حکومت صرف امن و امان کو بھی بحال نہیں رکھ سکتی۔ اب پورے صوبے نہیں بلکہ 17 اضلاع میں انتخابات منعقد ہو رہے تھے۔ دیگر اضلاع سے پولیس اور دیگر اہلکار بھی انتخابی ضلعوں میں بلائے گئے تھے اور خفیہ ایجنسیوں کی ساری توجہ بھی ان علاقوں پر مرکوز تھی، لیکن اس کے باوجود یہ خون ریز انتخابات ثابت ہوئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں اے این پی کے تحصیل میئر کے امیدوار قتل کر دیے گئے اور ان کے بیٹے حکومتی پارٹی کے وزراء کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں۔ بنوں سے متصل بقا خیل میں ایک صوبائی وزیر کے گنڈوں نے الیکشن سے ایک رات قبل پولنگ سٹیشنز پر قبضہ کیا، جس کی وجہ سے وہاں انتخابات ملتوی کرنا پڑے۔ اسی طرح باجوڑ میں دھماکے کے نتیجے میں اے این پی کے 2 افراد قتل ہوئے۔ کرک میں خود پی ٹی آئی ایم این اے شاہد خٹک کے عزیز قتل ہوئے۔ حتیٰ کہ پشاور شہر کے گورگکھڑی پولنگ سٹیشن میں بھی الیکشن سے ایک رات قبل ٹھپے لگانے والوں کو پولیس کی بجائے اپوزیشن امیدواروں نے آ کر روکا۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور پی ٹی آئی کی قیادت اتنی نااہل اور نکمی ہے کہ تمام تر حکومتی وسائل کے استعمال اور دھاندلی کے باوجود ہار گئی۔ ان انتخابات میں عمران خان نے خود بھی قانون شکنی کی۔ الیکشن کمیشن نے تحریری طور پر متنبع کیا تھا کہ وہ صحت کارڈ تقسیم کرنے نہ جائیں، لیکن وہ پھر بھی پشاور گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی مداخلت اور فنڈز کی تقسیم کے آڈیو ثبوت بھی آئے، لیکن ان کے خلاف ایک نوٹس کے سوا کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کو الیکشن کمیشن نے جرمانہ بھی کیا۔ تمام وفاقی وزراء نے وہاں ڈیرے ڈالے تھے۔ تمام صوبے کے وزراء کو بھی الیکشن والے حلقوں میں تعینات کیا گیا تھا۔ کئی وزراء کو الیکشن کمیشن کی طرف سے قواعد کی خلاف ورزی پر نوٹسز بھی ملے، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ پورے صوبے سے من پسند افسروں اور پولیس افسران کو انتخابات والے ضلعوں میں لایا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان خود انتخابی عمل کی نگرانی کرتے رہے۔ سرکاری وسائل اور پیسے کا بے دریغ استعمال بھی ہوا، اور جس طرح دبئی سے ایک ارب پتی اے ٹی ایم کو لا کر پشاور میں میئر شپ کا امیدوار بنایا گیا تھا، اسی طرح اکثر ٹکٹ ارب پتیوں اور کروڑ پتیوں کو دیے گئے تھے جو پیسے کا بھرپور استعمال کرتے رہے۔ سلیم صافی کے بقول اگر حکومتی طاقت اور وسائل ساتھ نہ ہوں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی بلدیاتی الیکشن کے دوسرے راؤنڈ میں کتنے ووٹ حاصل کر سکے گی۔ وہ بتاتے ہیں کہ الیکشن 2018 میں پشاور کی 100% نشستیں پی ٹی آئی نے جیتی تھی یا اس کو دلوائی گئی تھی، لیکن اب میئر کا الیکشن جے یو آئی فے کے حصے میں آیا، جبکہ میئر کا حلقہ انتخاب کئی ایم این ایز کے حلقوں پر مشتمل تھا۔ پشاور کی تحصیلیں اے این پی اور جے یو آئی فے کے حصے میں آئیں اور صرف ایک تحصیل پی ٹی آئی نے جیتی۔ مردان میں سوائے ایک کے باقی تمام قومی اور صوبائی نشستیں گزشتہ انتخابات میں پی ٹی آئی کو دی گئی تھیں، لیکن اب کی بار شہر کے میئر اے این پی کے حمایت معیار منتخب ہوئے، جبکہ تمام تحصیلیں جے یو آئی فے نے جیتی۔ وفاقی وزیر علی محمد خان کے علاقے مردان کے کٹلنگ جیسی بعض تحصیلوں میں تو پی ٹی آئی دوسری اور تیسری بھی نہیں بلکہ چوتھی پوزیشن پر آئی۔ شہریار آفریدی اور سینیٹر شبلی فراز کا کوہاٹ ڈویژن بھی گزشتہ سال الیکشن میں پی ٹی آئی کو دلوایا گیا تھا، لیکن اب یہاں سے پی ٹی آئی کا مکمل صفایا ہو گیا۔ یہی حالت بنوں کی رہی۔ قبائلی اضلاع کی بات کریں تو خیبر ضلع گزشتہ عام انتخابات میں مکمل طور پر پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن اب کی بار دونوں تحصیلوں پر اسے شکست ہوئی۔ چارسدہ ضلع بھی پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو دلوایا گیا تھا، لیکن یہاں کی 3 تحصیلوں میں سے ایک تحصیل بھی وہ نہ جیت سکی۔ صافی کہتے ہیں کہ یہ نتائج اس بات کا ثبوت ہے کہ یا تو الیکشن 2018 جعلی تھے یا پھر پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی اتنی بری ہے کہ 2018 کے مقابلے میں اس کا رخ بالکل الٹ سمت میں ہے۔ پی ٹی آئی کی جگہ اے این پی یا پیپلز پارٹی کی جگہ جے یو آئی فے کے لینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جے یو آئی فے کو پی ٹی آئی کا نمبر 1 مخالف سمجھا جاتا ہے، کیونکہ صرف مولانا نے گزشتہ 3 سال میں کھل کر اور ڈٹ کر پی ٹی آئی کی مخالفت کی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔